السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ ریحان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ سلمان شہزاد اور عارف نظامی موجود ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے پیش امام پہ۔ ایک مسجد کے پیش امام، ان کا معاشرے میں کیا ایک کردار ہے اور ان کو کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں۔ آیا کہ ہم خالی ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی میں ہم ان کو ساتھ نہیں لیتے، غم میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ۔ ہمارے گھر میں موت میت ہوتی ہے، نیاز نظر ہوتی ہے اور ایسے کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں ہم کہ بس اسی میں ہم ان کو شریک کرتے ہیں۔ آیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایونٹس ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہم تمام محلے میں کارڈز بانٹتے ہیں، تو ایک کارڈ کیا ہم اپنے پیش امام کو نہیں دے سکتے؟ تو اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے سلمان شہزاد صاحب سے ان کا موقف لیتے ہیں، وہ اس بات میں دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ آئیے آج چلتے ہیں سلمان شہزاد کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ریحان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا یہاں پہ۔ بس میں یہ کہوں گا، جہاں تک امام صاحب کی بات ہے، ہمارے جتنے بھی امامز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اب جو امامز ہوتے ہیں ان کے ظاہر ایک ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار وہ ان کو زیادہ نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا، لیکن جتنا دین میں ان کا کردار ہوتا ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کا ہے۔ انہوں نے سپارہ بھی پڑھانا، انہوں نے جماعت بھی کرانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو معاشرے میں ایسے امام صاحب ہیں جو ہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کا جو ہم کہیں گے خرچہ کہہ لیں کہ ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ان کو رہائش فری دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ کہیں خوشی ہو یا غم ہو انہیں ہم انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، کوئی محفل ہوتی ہے ہم انہیں مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں۔ میرا سلمان صاحب کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم شادی بیاہ میں بھی ہم امام صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، مگر ہم صرف انہی کو بلاتے ہیں تاکہ وہ نکاح پڑھا دیں آ کے۔ تو اگر ہم ان کو کارڈ کے ساتھ ان کو وتھ فیملی بلائیں اور کہیں کہ نکاح بھی پڑھائیں، ان کو فیس بھی دیں، تو یہ بہتر رہے گا یا خالی انہی کو بلانا بہتر رہے گا؟ صرف اس بات کا مجھے جواب چاہیے۔ نہیں، میں بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ جواب یہی ہے میرا کہ دیکھیں، ظاہر ہے ہر امام کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے ان کا کام ہے یہ نکاح پڑھانا، اللہ معاف کرے، یعنی کہ کسی کی میت ہو جائے اس کا نماز جنازہ پڑھانا، ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے انوائٹ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں موتا میں تو ڈیفینیٹلی کوئی خوشی سے نہیں جاتا، ایک احترام ہوتا ہے کہ نہیں یار قریبی محلے دار ہے تو وہ آ جاتے ہیں، ان کی فیملی کی آ جاتی ہیں، یار چلیں یار ہمارے ایک محلے کے امام صاحب ہیں، ان کی فیملی ان کو بھی بلایا جائے۔ لیکن خوشی میں تو میں بالکل کہوں گا کہ ان کو بلانا چاہیے، انوائٹ کرنا چاہیے کہ نہیں یار ظاہر ہے نکاح جب وہ کر رہے ہیں تو ہمارے ایریے کے امام ہیں، ہم نماز یہاں 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل ان کو بلانا چاہیے، ان کو کارڈ دینا چاہیے، ایک رسپیکٹ دینی چاہیے کہ ان کو طریقے سے بلائیں تاکہ ان کو دلی خوشی پہ نکاح پڑھائیں۔ وہ ایک اپنی ان کا ڈپارٹ ہے، فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کو ظاہر پڑھانا ہے کیونکہ کاغذائی کارروائی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں دینی چاہیے ان کو، بالکل۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہم ان کو جو چارجز دیں گے وہ ان کی اپنی جیب میں نہیں جاتے، ڈیفینیٹلی وہ آگے دیتے ہیں، نکاح نامے کے پیپرز، ڈاکومنٹس، ہر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک ہم کارڈ دے کے ان کو بلائیں گے ظاہر ہے ان کو اور خوشی ہونی چاہیے، خوشی ہوتی ہے، تو ہم جو کہ ایسا نہیں کرتے۔ ہم امام صاحب کو بلاتے ہیں، نکاح پڑھا دیں یا نماز جنازہ پڑھا دیں، نماز جنازے کی ڈیفینیٹلی مسجد جاتے ہیں، لیکن خوشی میں ہم ان کو واقعی یاد نہیں رکھتے، یہ اچھی بات نہیں ہے میری نظر میں۔ چلیں اب عارف صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کی کیا اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہمیں ان کو جو سوال میں نے سلمان صاحب سے کیا ہے، آئے دیکھتے ہیں اسی سوال پہ ان کے کیا ریمارکس ہیں۔ عارف نظامی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان صاحب بہت بہترین آپ ٹاپک لے کے آئے، کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرف نہیں جاتے، ان ٹاپکس کو بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مقدس ہستیوں میں سے آتے ہیں، کیونکہ دینی علوم میں انہیں عبور حاصل ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی یوں سمجھ لیں کہ نصف زندگی، ہو سکتا ہے پوری زندگی بھی لوگ اپنی صرف کر دیتے ہیں، ایسا یہ مقام نہیں ملتا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، امام صاحب جو ہماری شخصیت ہوتی ہیں، ہمارے مسجد کے امام، دینی اسکالر، ریلیجیس اسکالرز جو ہوتے ہیں ہمارے، ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے، لمیٹڈ کر دیا ہے، کہ اگر ہمارے یہاں کوئی شادی بھی ہے تو ہم انہیں بلاتے ہیں، اگر ہمارے یہاں کوئی بسم اللہ کر رہے ہیں بچے کی، آمین کر رہے ہیں،
یا جیسا کہ سلمان بھائی نے ذکر کیا نماز جنازہ, ہم صرف ایسے معاملات میں ہی ان کو بلاتے ہیں, حالانکہ اس کے علاوہ بھی ان کی ایک شخصیت ہے. ہمیں اپنے تمام خوشیوں میں, اپنے غموں میں ان کو شریک کرنا چاہیے. بہت برکت ہوتی ہے ایسے اللہ والے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو بہت برکت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک بات میں اور ان کی ایڈ کرنا چاہتا ہوں سلمان بھائی کی, کہ جو انہوں نے خرچے کی بات کی تھی, ایکسپینسز کی بات کی تھی. دیکھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں تو بہت کما رہے ہیں, ہم لوگ سیلریز والے بھی ہیں, بزنس والے بھی ہیں, شاپس والے بھی ہیں, مگر کیا ہم اپنے بجلی کے بل دے رہے ہیں, ہم اپنے گیس کے بل دے رہے ہیں, کیا ہم اللہ کی طرف کچھ پیسہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں نا, ہمیں دینا چاہیے. میرا یہ مشورہ ہے, تمام لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں, اپنے ویور سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, 100 روپیز ہر ہفتے آپ دیا کریں, مسجد کی راہ میں خرچ کیا کریں. آپ کے مہینے کے بن جاتے ہیں 400 روپیز, یعنی کہ اگر 100 لوگ بھی دیتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں مہینے کے 40,000 روپے. اب 40,000 روپے کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ بھائی 15,000 روپے آپ کی امام صاحب کی سیلری ہو گئی, اور 10,000 روپے مؤذن کے آ گئے, اور اس کے باوجود بھی آپ کے پاس کچھ رقم بچتی ہے جس سے آپ ادر ایکسپینسز میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر اس کو 100 روپیز, میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ایک ہفتے میں آپ نکال لیں, مہینے کے آپ 400 نہیں نکال سکتے. اگر اس کو پر ڈے کے حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ آئی تھنک سو 13.33 13 روپے اور 33 پیسے بنتا ہے. تو اگر آپ ایک دن میں نکالتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تو سوچیں آپ کتنی برکت ہوتی ہے, اور اس سے پھر بھلا بھی ہو جاتا ہے. یہ لوگ اس طرف نہیں جاتے, مگر ہمیں سوچنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب ہم دنیا کو دے رہے ہیں, دنیاوی معاملات میں ہم خرچ کر رہے ہیں, مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. آپ جا کے تو دیکھیں اللہ کی راہ کی طرف, پھر دیکھیں آپ برکت کیسی ہوتی ہے. بہت زبردست بات کہی سلمان شہزاد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. عارف نظامی صاحب بہت بہترین ماشاءاللہ. اور ایک امام جو ہے یہ ولی سے کم نہیں ہے, یہ اللہ کے دوست ہیں جن کے پیچھے ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے بھی معاملات دیکھنے چاہیے. اور حالانکہ ان کی سیلریاں کچھ اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں, بہت کم ہوتی ہیں. ہمارے آواز پاکستان کی ٹیم نے جی چاہوں گا آپ کو کہ دیکھیں واقعی جیسے ہمارے عارف بھائی نے کہی بات کہ ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ہمارے مسجد کے. دیکھیں میں ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, بلز کے حوالے سے کسی نے بنائی تھی کہ ایک بل آیا مسجد کا. ظاہر ہے وہ جو ایریے کے لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کو سب چیزوں کو ایک شیئرنگ کر کے, ایک ڈور ٹو ڈور وہ جا کے بول رہے ہیں کہ نہیں یار 100 روپیہ دے دیں یار, بل پے کرنا ہے, بل پے کرنا ہے. اب ہم منع کر دیتے ہیں, یار ہمارا کام تھوڑی ہے, ہم تھوڑی, ہماری مسجد تھوڑی. یار مسجد تو اللہ کا گھر ہے, ہم نے ٹھیک ہے ہم نے اگر کنٹریبیوٹ کر دیا تو اللہ پاک تو بھیا وہ 10 لاکھ آپ کو واپس کرتا ہے, کبھی اپنے پہ نہیں رکھتا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں, ایگزیکٹلی یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں جو بلوں کے حالات چل رہے ہیں, کتنے بلز آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں ہم جب شیئر نہیں کریں گے, ان کے ایکسپینسز اپنے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے وہ پھر وہ تو اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, ان کا کیا ہے. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے, میں یہ کہوں گا کہ نہیں یار ہم شیئر کریں. ہم جیسے عارف بھائی نے کہا کہ ہم مہینے کے اگر 400 روپے بھی نکالے تو 100 پیپل ایک جگہ پہ کر رہے ہیں تو اس کو بہت سارا نکل آتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپینسز, آپ کے بلز, آپ کی صفائی ستھرائی, ہر چیز ہو جاتی ہے, وہ بھی سکون میں ہوتے ہیں. ہم اللہ کی نظر میں ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی آگے کر سکیں, پھیلا سکیں. بس یہی میرا کہوں گا. جی عارف صاحب. اچھا ریان صاحب, میں ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی. آپ جیسا کام کریں گے, ایک سورہ نحل کی ورسز بھی ہیں, وی شیل پے وین اے ریکمپینس ان پرپورشن ٹو دا بیسٹ آف واٹ وی یوز ٹو ڈو. اور ہم ضرور عطا کریں گے جو اچھے اور مفید کاموں کے ایویس کیا کرتے تھے. اچھا ایک اویئرنیس میں اور میسیج بتا دوں کہ مساجد کے جو ہمارے بل آتے ہیں اس میں جو ٹیکس ہوتا ہے ہمارا, تو وہ ٹیکس ہمارے مساجد کا معاف ہے. یہ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے, تو یہ آپ جا کے بل کی کریکشن کروا سکتے ہیں, یہ معاف ہے مساجد کے اوپر. یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو, بہت ساروں کو نہیں پتا ہو. جی تو یہ چیز تھوڑا سا دھیان میں رکھا کریں. اور اس کے علاوہ تو میں یہی اپیل کروں گا آپ لوگوں سے کہ جو مخیر حضرات ہیں تو وہ چھپے ہاتھ سے ضرور مدد کیا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں. کوئی کسی نے مسجد کا بل دے دیا, کسی نے مینٹیننس کے کچھ پیسے دے دیے, تو دیکھیں بہت برکت ہوتی ہے. بہت شکریہ. چلے اسی کے ساتھ آواز پاکستان کی پروگرام کو اجازت دیجیے. ہمارے میزبان سلمان شہزاد, عارف نظامی, ان کا بہت بہت شکریہ جو آواز پاکستان میں انہوں نے آ کے ہمیں ٹائم دیا. اللہ نگہبان.